نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من حسین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے بھی کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے، اور حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے، سجدے سے سر نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے، اور پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا سخاوت ہو تو ایسی ہو، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، پیغمبر بھی ہوئے حیراں تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ لائق عزت و تکریم ناظرین و سامعین کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا حافظ احسن مسعود قادری فاضل جامعہ رضویہ انوار العلوم باکینٹ، ممتاز ثنا خان رسول محترم جناب تیمور شہزاد صاحب، ہم سب اپنے انتہائی محترم، انتہائی پیارے دوست حلیم اختر خان گولڑوی چشتی، ان کی دعوت پر ان کے اس دولت خانے میں اہل بیت اطہار اور بالخصوص نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، نور نظر علی المرتضیٰ، مشکل کشا شیر خدا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کی دعوت پر رب ذوالجلال اس محفل کی برکت سے ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ پوری دنیا میں بسنے والے جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو نبی کا امتی سمجھتے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
پڑھنے کو اپنے لیے باعث فخر اور باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس کلمے کا پیروکار کہتے ہیں، وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس کلمے کا پیروکار ہے تو وہ پائتن پاک کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ اور بندہ کلمہ بھی پڑھے اور پائتن پاک کا ذکر نہ کرے تو سمجھ لیں کہ اس کا کلمہ جو ہے وہ کسی بھی اعتبار کا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں بسنے والے جو مسلمان ہیں وہ کلمے کی بات بھی کرتے ہیں، نماز کی بات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات بھی کرتے ہیں، روزے کی بات بھی کرتے ہیں، اور حج بیت اللہ کی بات بھی کرتے ہیں، پر ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ ہم جہاں کلمے کی بات کرتے ہیں وہاں ہم کلمہ بچانے والے حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں، جہاں ہم نماز کی عظمت و فضیلت پہ بیان کرتے ہیں وہاں ہم سجدے میں سر کٹانے والے اس نماز حسین کی بات بھی کرتے ہیں، جہاں ہم زکوٰۃ دینے والے کی بات کرتے ہیں کہ جو 40واں حصہ دے، جو 100 میں سے 2.5 دے، جو 1000 میں سے 25 دے، جو لاکھ میں سے 2500 دے، جو کروڑ میں سے 2.5 لاکھ دے، وہ بڑی شان والا ہے، وہ بڑی عظمتوں والا ہے، ہم اس کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پر ہم اس حسین کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جس سے کرب و بلا کے میدان میں 6 ماہ کا علی اصغر مانگا گیا اس نے دیا، جس سے اونو محمد مانگے گئے انہوں نے دیے، قاسم کی جوانی مانگی گئی انہوں نے دی، علی اکبر مانگا گیا انہوں نے دیا، انہوں نے کرب و بلا کے میدان میں نہ صرف 72 نفوس قدسیہ رب کی بارگاہ میں قربان کر دیے، پھر آواز آئی کہ حسین اب تیرا وجود چاہیے، حسین نے اپنا وجود بھی رب کے حضور قربان کر دیا۔ ہم روزے کی بات کرتے ہیں، روزہ ایک اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے، رب کے قریب کرنے والا عمل ہے، رب اس کی جزا دیتا ہے، کبھی رب اس کی خود جزا بنتا ہے، پر ہم اس کے روزے کی بات بھی کرتے ہیں کہ جو 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا، پر جب کرب و بلا کی دردی سے چلا تو اس کے لیے آب کوثر اٹھا کے مصطفیٰ کریم انتظار میں کھڑے تھے۔ ہم حج بیت اللہ پہ بات کرتے ہیں کہ جس کی نگاہ کعبے پہ پڑ جائے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی دلی مراد پوری ہو جاتی ہے، اور کعبے پہ نظر ڈالتے ہوئے جو پہلی دعا مانگے رب اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ پر میں حسین پہ قربان جاؤں جو حج کو چھوڑ کے جا رہا تھا۔ ہم حج کے لیے جاتے ہیں پر میرا حسین وہ ہے جو حج کو چھوڑ کے، لوگ کہتے ہیں حسین حج کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کوئی شک نہیں ہے، حسین حج کو چھوڑ کے جا رہے تھے، حج کو چھوڑ کے اسلام کے 5 ارکان پورے اسلام کو بچانے جا رہے تھے، ایک حج چھوڑ کے پورا اسلام جو ہے وہ بچانے جا رہے تھے۔ اور اسی عظمت والے گھرانے کی شان رب نے قرآن میں بیان فرمائی۔ یہ جو سورہ رحمان ہے یہ قرآن کی زینت اس کو کہا جاتا ہے، ہر شے کی زینت ہوتی ہے، یہ جو قرآن ہے اس کی جو سورہ الرحمن ہے یہ قرآن کی زینت ہے۔ اور اس سورہ الرحمن میں رب نے اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان فرمایا، فرمایا مارج البحرین، یہاں جامعہ رضویہ انوار العلوم واگنڈ کے طلباء بیٹھے ہیں، مارج البحرین، رب نے 2 دریا چلائے، مارجا ماضی ہے، مارجا اس نے چلائے، البحرین 2 دریا، مارجا اس نے چلائے، یہ چلانے والا کون ہے؟ رب۔ مارج البحرین، اللہ نے 2 دریا چلائے، کون سے؟ راوی کو، یا گنگا کا نہیں، نیل فرات کا نہیں، کون سے دریا چلائے؟ فرمایا وہ دریا چلائے، ایک دریا کو علی کہتے ہیں، دوسرے دریا کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ رب نے 2 دریا چلائے، مارج البحرین، اللہ نے 2 دریا چلائے، ایک دریا چلا، توجہ میری طرف کرنا، ایک دریا چلا خدا کے گھر سے، ایک دریا چلا خدا کے گھر سے، دوسرا دریا چلا مصطفیٰ کے گھر سے، ایک خدا کے گھر سے، دوسرا مصطفیٰ کے گھر سے،
ایک خدا کے گھر سے چلا، دوسرا مصطفیٰ کے گھر سے چلا، ایک کو علی کہتے ہیں، دوسرے کو فاطمہ کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا پھر ایک وقت ایسا آیا یلتقیان، یہ دونوں دریا آپس میں مل گئے، یہ آپس میں جڑ گئے۔ یہ ملے کیسے، یہ جڑے کیسے؟ کہا ہر کسی کا نکاح زمین پہ ہوتا ہے، یہ ایسی جوڑی ہے جس کا نکاح آسمانوں میں ہوا ہے۔ کہا آسمانوں میں ایک دریا خدا کے گھر سے، دوسرا مصطفیٰ کے گھر سے، اور مولا علی کسیرا میسر نہ شد ای شہادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ علی وہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہید ہوئے، نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، بلکہ خود آمنہ کے لال بھی گھر میں پیدا ہوئے، پھر علی کعبے میں پیدا کیے ہوئے۔ کہا جس دن علی کا نکاح خاتون جنت سے ہوا، اس دن یہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اس وقت مکہ والے مدینہ والے کہہ رہے تھے، پوچھنے والے کہہ رہے تھے بتاؤ تو صحیح یہ شادی کس کی ہے، یہ دولہا کون ہے، یہ دلہن کون ہے، یہ عظمتوں والے کون ہیں؟ تو اس وقت اہل مدینہ یہ کہہ رہے تھے یہ جو شادی ہے، یہ جو برات ہے، یہ جو منظر نظر آ رہا ہے، یہ جو دولہا ہے یہ خدا کے گھر کا ہے، اور یہ جو دلہن ہے یہ مصطفیٰ کے گھر کی ہے۔ کون کی شادی ہوئی؟ یہ دریا، ایک کو علی کہتے ہیں، ایک کو علی، دوسرے کو فاطمہ۔ اور کیسا دریا ہے یہ؟ فرمایا علی جسموں کا جسمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت۔ سرکار نے فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون، لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت، روحوں کا روحی، تیری جان میری جان۔ گویا کملی والے فرما رہے تھے علی تیرا در میرا در، تیرا گھر میرا گھر، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری جان میری جان۔ علی جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا۔ اور دوسرا دریا فاطمہ، فاطمہ چلے تو رفتار مصطفیٰ، فاطمہ بولے تو گفتار مصطفیٰ، فاطمہ چلے رفتار مصطفیٰ، فاطمہ بولے گفتار مصطفیٰ۔ اور دریا کیسا ہے؟ جب یہ دریا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، فاروق اعظم کہتے ہیں ہم سارے سرکار آتے کھڑے ہوتے، کہتے ہیں سرکار آتے ہم سارے غلام کھڑے ہوتے، پر کہتے خاتون جنت کی شان یہ ہے کہ جب خاتون جنت آتی سارے نبیوں کے امام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں ہوتے، ہم کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ فاروق اعظم کہتے ہیں جب سیدہ خاتون جنت پاک آتی، فرمایا جب سرکار کی صاحبزادی آتی، سرکار فرماتے فاطمہ میری شان یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اپنے ماں باپ مجھ محمد پہ قربان کرتے ہیں، اور فاطمہ تیری شان یہ ہے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ میں اپنے ماں باپ تجھ پہ قربان کر رہا ہوں۔ وہ ایک دریا کو علی کہتے ہیں، دوسرے دریا کو فاطمہ کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا یلتقیان، یہ آپس میں ملے، یہ آپس میں جڑے، ان کی آپس میں شادی ہوئی، ان کا آپس میں نکاح ہوا۔ قرآن نے اگلے الفاظ کہے بینہما برزخ، یہ جو دریا ہیں ان کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ کہا یہ برزخ سے مراد کون سی ہے؟ صاحب نور الابصار نے کہا اس برزخ سے مراد صاحب لولاک محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا سرکار کی ذات دونوں کے درمیان پردہ ہے، لا یبغیان، جس کی وجہ سے یہ لڑتے نہیں ہیں، یہ جھگڑتے نہیں ہیں۔ سرکار کی ذات حجاب ہے، پردہ۔ کیسا پردہ ہے؟ ایسا پردہ ہے کہ جس سے روشنی گزر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پردہ ایسا ہے جس سے روشنی گزر جاتی ہے، پردہ ایسا ہے
جس کا سایہ نہیں، سبحان اللہ، پردہ ایسا ہے جس کا سایہ نہیں ہے بشر. کیا بات، سرکار بشر ہیں. ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے بشر بھی ہے نور بھی ہے. اور کسی نے صحابی رسول سے پوچھا طلباء کے لیے کہ سرکار کی شان کیا ہے؟ بشر ہے. انہوں نے کہا محمد بشرن، کہا محمد بشر ہیں، لا کل بشر ہے، پر بشر کی طرح نہیں ہے. سبحان اللہ، کہا محمد بشرن لا کل بشر ہے، محمد بشر ہیں بشر کی طرح نہیں ہے. پھر کیسے ہیں؟ کہا بل مثل یاقوت بین الحجر، کہا جس طرح پتھروں میں یاقوت شان والا ہے اس طرح بشروں میں آمنہ کا لال شان والا ہے. سبحان اللہ، کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب فرمایا تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا یہ علی بھی نعمت ہے، یہ خاتون جنت بھی نعمت ہے، اور یہ آمنہ کا لال بھی ان سب سے بڑھ کر نعمت ہے. اور تم رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر رب نے کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. فرمایا یہ جو رب نے دریا چلائے ہیں یہ ویسے تو نہیں چلائے، دریا تو فائدے کے لیے ہوتے ہیں. فرمایا ان دریاؤں سے نکلتا کیا ہے؟ فرمایا ان دریاؤں سے رب نے نکالے ہیں، ایک کو بڑا موتی کہتے ہیں لؤلؤ، دوسرے کو مرجان کہتے ہیں، دوسرے کو چھوٹا موتی کہتے ہیں. فرمایا بڑا موتی اس سے مراد کون ہے؟ چھوٹا موتی اس سے مراد کون ہے؟ کہا بڑے موتی کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں اور چھوٹے موتی کو شہید کربلا کہتے ہیں. سبحان اللہ، کہ رب نے دو دریا چلائے، ان کے درمیان پردہ ہے، پھر ان میں سے دو، ایک بڑے موتی کو حسن اور چھوٹے موتی کو حسین کہتے ہیں. کون حسین؟ جو میرا حسین، آپ کا حسین، چھوٹوں کا حسین، جوانوں کا حسین، بوڑھوں کا حسین، طالب علموں کا حسین، مورخین کا حسین، محدثین کا حسین، مقننین کا حسین، مفسرین کا حسین، ائمہ مجتہدین کا حسین، تبع تابعین کا حسین، تابعین کا حسین، صحابہ کا حسین. صدیق اکبر کہتے ہیں میرا حسین، فاروق اعظم کہتے ہیں میرا حسین، عثمان کہتے ہیں میرا حسین، علی فرماتے ہیں میری آنکھوں کا نور نظر حسین، فاطمہ فرماتی ہیں میرے دل کا ٹکڑا حسین، اور نبی فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا وہ حسین جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، وہ حسین جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، وہ حسین جس کی یہ میں اسلام کی یاری ہے، اور وہ حسین جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے. سبحان اللہ، فرمایا یہ تو پانچ تن پاک کا گھرانہ ہے. سرکار علی، فاطمہ، حسن، حسین. سرکار نے کہا اینا علی، علی کو بولا، مولا علی آئے. فرمایا اینا فاطمہ، فاطمہ تشریف لائیں. فرمایا اینا حسن، حسن تشریف لائے. مولا حسین کو بلایا، سرکار نے اپنی چادر اٹھائی. سرکار نے اپنی چادر اپنے اوپر بھی، ان چاروں کے اوپر بھی وہ چادر ڈالی. نیچے بندے تھے 5، سبحان اللہ، بشر تھے، تن تھے، 5 چادر کے نیچے تن تھے. کتنے؟ چادر کے نیچے تن تھے 5. اس دن سے تن 5 یا 5 تن، ٹھیک ہے. جو چادر کے نیچے آئے 5 تھے، اس لیے ان کو 5 تن کہتے ہیں. اور 5 تن ہوتے کیا ہے؟ کائنات میں جتنا حسن ہے، یاد کریں، کائنات میں جتنا حسن ہے، کائنات میں جتنا جمال ہے، کائنات میں جتنا کمال ہے، اس حسن کو سمیٹو تو 5 تن کا گھرانہ بنتا ہے، اور اس حسن کے کچھ جلوے بکھیرو تو سارا زمانہ بنتا ہے. سبحان اللہ، جسم مصطفیٰ کا جسم. میں پیچھے پھر آ رہا ہوں، میں طالب علم ہوں، اور علیم بھائی جانتے ہیں ہم جامعہ رضویہ انوار العلوم کا لنگر کھانے والے ہیں. مفکر ملت اسلامیہ علامہ پیر عبد القادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کو تقسیم کر رہے ہیں. ہم رٹی رٹائی میں پیچھے آ رہا ہوں، رٹی رٹائی پہ ہم جاتے نہیں، ہم عشق کی بات کرتے ہیں.
علی کا جسم مصطفیٰ کا جسم، علی کا گوشت مصطفیٰ کا گوشت، علی کا خون مصطفیٰ کا خون، علی کی جان مصطفیٰ کی جان، فاطمہ چلے رفتار مصطفیٰ، فاطمہ بولے گفتار مصطفیٰ، امام حسن پیشانی سے ناف تک تصویر مصطفیٰ، امام حسین ناف سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تصویر مصطفیٰ۔ جب یہ چاروں اکٹھے بیٹھتے ہوں گے تو کیا لگتا ہوگا؟ جب ان پہ سرکار اپنی چادر ڈالتے ہوں گے تو کیا لگتا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ تو وہ حسین ہے۔ سرکار دنیا میں آئے، زمین پہ قدم رکھا، رب نے قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا، کہ محبوب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ تمام مفسرین کرام نے لکھا، فرمایا اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ اس میں بیت اللہ ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ صفا و مروہ ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ آب زمزم، اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ اس میں حجر اسود ہے۔ فرمایا قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا قسم اٹھائی ہے قدم مصطفیٰ کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ مکے کی وجہ سے نہیں ہے، قدم مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم کہ تیرے قدم لگے ہیں۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا جو رب نے اگلی آیت میں فرمایا وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وہ فرماتے ہیں کہ رب بتا رہا ہے محبوب تیرا قدم مکے میں لگے گا تو مکہ شان والا ہے، مدینے میں لگے گا تو مدینہ شان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا قدم مصطفیٰ لگا ہے زمین پہ، رب نے اس مٹی کی، بولیے اس مٹی کی رب نے قسم اٹھائی۔ قسم اٹھائی اس لیے کہ اس مٹی نے چوما، سبحان اللہ۔ میرا جملہ سننا، اس مٹی نے مصطفیٰ کے قدم کو چوما، رب نے اس زمین کی قسم اٹھائی۔ جو زمین قدم مصطفیٰ کو چومے رب اس کی قسم اٹھاتا ہے، وہ حسین کتنی عظمتوں والا ہوگا جس کو رسول اللہ چوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار معراج پہ گئے، عرش فرش نیچے، عرش سرکار سب کچھ نیچے، سرکار اوپر، پر خدا کی قسم جب میں مولا حسین کو مصطفیٰ کے کندھوں پہ دیکھتا ہوں مجھے وہ عرش نیچا لگتا ہے، حسین اونچا لگتا ہے۔ حسین اتنی عظمتوں والے، اتنی رفتوں والے، اتنی بلندی والے۔ اور بات کو مختصر کروں، معین بے کسا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا نام ہے، 90 لاکھ ہندوؤں کو، بولیے 90 لاکھ ہندوؤں کو اس بابے نے کلمہ پڑھایا۔ یہ جو محاورہ آج کل آپ پڑھتے ہیں نا کہ پانی کو لوٹے میں، دریا کو کوزے میں بند کرنا، یہ جو اردو جاننے والے محاورہ ہے، دریا کو کوزے میں بند کرنا، یہ محاورہ ہم نے سنا، ہم پڑھتے ہیں، پر آج تک آپ کو اس دھرتی پہ ایک معین الدین ملے گا جس نے پورے دریا کو کوزے میں بند کیا، پورے دریا کو اپنے اس لوٹے میں، اپنے اس کوزے میں بند کیا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے وویلا مچا، انہوں نے کہا تیری مرضی ہے معین الدین، جہاں تو ڈیرا لگانا چاہے ڈیرا لگا، اپنا پانی، ہمارا پانی جو ہے یہ واپس کر۔ معین بے کسا نے لوٹا پانی کا پھینکا تو پھر دریا چلنا شروع ہو گیا۔ اس معین الدین چشتی، یہ بھی کاظمی سید ہے، چشتی کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ سے کسی نے پوچھا بابا حسین کون ہے، حسین کی شان کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی رفت کیا ہے، تو اس بابے نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ کہا بابا یہ فارسی ہے، سمجھ نہیں آتی، آسان لفظوں میں بتا۔ بابے نے کہا لوگ جسے دین کہتے ہیں ہم اسے حسین کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ لوگ جسے دین کہتے ہیں ہم اسے حسین کہتے ہیں، لوگ جسے حسین کہتے ہیں ہم اسے، لوگ جسے حسین کہتے ہیں ہم اسے دین کہتے ہیں، لوگ جسے دین کہتے ہیں ہم اسے حسین کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا، آپ نماز سے پوچھیں نا، نماز یہ جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز سے پوچھیں، نماز بتا تیری شان زیادہ ہے یا حسین کی؟ مولوی سے نہیں، نماز سے پوچھیں نا، نماز سے
کہ نماز بتا تیری شان زیادہ ہے یا حسین کی؟ نماز کہتی ہے حسین کی۔ اور مولا حسین سے پوچھیں کہ حسین آپ بتاؤ آپ کی شان زیادہ ہے یا نماز کی؟ حسین کہتے ہیں نماز کی۔ مولا حسین سے پوچھو، آپ کہتے ہیں نماز شان والی۔ نماز سے پوچھو، نماز کہتی ہے حسین شان والے۔ نماز حسین کیسے شان والے؟ وہ تو کہتے ہیں تو شان والی۔ نماز کہتی ہے سن، جب تک میرے اندر حسین پہ درود نہیں پڑے گا میں مقبول ہی نہیں۔ کہا نماز پڑھتا جا، پر جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک آل محمد پر، جب تک حسین پہ درود نہیں پڑے گا نماز کہتی ہے میں قبول نہیں۔ اور مولا حسین آپ بتائیں، نماز تو کہتی ہے آپ شان والے ہیں، آپ عظمت والے ہیں، آپ رفعت والے ہیں۔ مولا حسین کہتے ہیں نماز شان والی ہے۔ کہا حسین بتاؤ تو صحیح۔ کہا اگر نماز شان والی نہ ہوتی تو حسین سجدے میں سر کیوں کٹاتا؟ کہ وہ اتنی عظمتوں والے۔ بات اور مختصر کروں کہ جب میدان کرب و بلا میں گئے تو اس نے کہا حسین راستہ بدلو۔ مولا حسین نے کہا میں راستہ بدلنے نہیں، میں راستہ دکھانے آیا ہوں۔ کہا حسین کنارہ کشی کرو۔ کہا حسین کنارہ کشی نہیں، امت مصطفیٰ کی کشتی کو کنارے لگانے آیا ہے۔ کہا حسین پیٹھ پھیرو۔ کہا حسین پیٹھ پھیرنے نہیں، سینے پہ تیر کھانے آیا ہے۔ پھر حسین کرب و بلا کے میدان میں جب اپنے سارے ساتھیوں کو قربان کر چکے پھر حسین گئے میدان کرب و بلا میں۔ پھر حسین پہ تیروں کی، نیزوں کی، بالوں کی، تلواروں کی آوازیں آ رہی تھی، حملے ہو رہے تھے، جسم زخموں سے چور چور تھا۔ ایک یزیدی نے دیکھا حسین کے جسم سے خون تو نکل گیا، ذرا آگے بڑھ کے حسین سے کہوں کہ اب بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کر لو، ہاتھ میں ہاتھ دے دو، جان بچ جائے گی۔ وہ قریب ہوا، مولا حسین سے کہنے لگا حسین اب بھی وقت ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ مولا حسین کہہ رہے تھے ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، عشق کی آگ دبی ہے بجھی تو نہیں، گو تیغ ظلم سے گردن وفا شہاروں کی، کٹی ہے پر سر میدان جھکی تو نہیں۔ پھر کرب و بلا کے میدان میں یہ منظر تھا کہ حسین کا سر جدا تھا، دڑ جدا تھا، جسم پہ گوڑے دوڑائے جا رہے تھے، مولا حسین کے جسم پہ گوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ اور منال بن عمر جو چشم دید گواہ ہے واقعہ کرب و بلا کا، وہ کہتا ہے واللہ رأیت راس الحسین حین حمل وبین یدی رجل یقرأ سورۃ الکہف حتی اذا بلغ قولی تعالی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا فانطلق اللہ الراس وقال اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی۔ ہاں تو اڈیستے میں پڑھی، یہ یاد کر سوتا۔ منال بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا واللہ رأیت راس الحسین حین حمل، کہتا ہے اللہ کی قسم میں دیکھ رہا تھا، واللہ اللہ کی قسم رأیت راس الحسین، میں نے سر حسین کو دیکھا۔ کب؟ حین حمل، جب اس کو نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا۔ کہتا ہے یزیدی جشن منا رہے تھے، ایک بندہ آگے آگے چل رہا تھا، اس بندے کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزے پر سر حسین تھا، سر حسین میں زبان حسین تھی، اور وہ جو بندہ چل رہا تھا نا وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ اور اس آیت پہ پہنچا نا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ رب نے قرآن میں اصحاب کہف کا قصہ کتنا عجیب بیان کیا ہے۔ وہ منال بن عمر کہتا ہے فانطلق اللہ الراس، رب نے سر حسین کو نیزے کی نوک پہ بولنے کی طاقت دی۔ وقالا، اور حسین بولے کہ اور بات جہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو دین ہے، سرکار نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں وزنی ہیں، باری ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت۔ ایک کتاب دوسری آل، خالی کتاب ہوتی
آل نہ بھی ہوتی؟ فرمایا نہیں، دو چیزیں ہیں، ایک کتاب ہے ایک آل ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا کتاب کو تھیوری کہتے ہیں اور آل کو پریکٹیکل کہتے ہیں۔ یہ سائنس پڑھنے والے وہ جانتے ہیں تھیوری اور پریکٹیکل۔ کہا کتاب اللہ تھیوری، قرآن نے کہا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اس کو مردہ، وہ زندہ ہے، وہ اس کو ہم شہید کہتے ہیں۔ شہید کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وہ زندہ ہے۔ اور قرآن نے دوسرے مقام پہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ۔ فرمایا شہید زندہ بھی ہے، کدھر زندہ ہے؟ فرمایا پہلے تمہارے ساتھ تھا، اب خدا کے پاس ہے۔ پہلے تمہارے پاس تھا، اب خدا کے پاس ہے، زندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے کھاتا تھا پیتا تھا تب زندگی تھی، قرآن نے کہا بل احیاء عند ربہم، زندہ بھی ہے، کھاتا ہے پیتا ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا یرزقون، رب اسے کھلاتا بھی ہے، رب اسے پلاتا بھی ہے۔ ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو کبھی غمی میں ہوتا تھا، کبھی خوشی میں ہوتا تھا، کبھی ترقی میں ہوتا تھا، کبھی تنزلی میں ہوتا تھا، کبھی عروج میں ہوتا تھا، کبھی زوال میں ہوتا تھا۔ اب اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ اب اس کی حیت کیا ہے؟ قرآن نے کہا فارغین، اب غم نہیں ہے، ساری خوشی خوشی ہے۔ بما آتاہم اللہ من فضل، جو رب نے اسے دیا ہے نا وہ ان نعمتوں کو دیکھ کے خوش ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ قرآن کی۔ یہ تھیوری ہے کہ شہید زندہ ہے، ہم نے دیکھا، قرآن نے کہا نا زندہ ہے، دیکھا نہیں ہے۔ کہا کرب و بلا کے میدان میں نواسہ رسول نے نیزے کی نوک پہ فانطلق اللہ الراس وقال عجب من اصحاب الکاف قتلی و حملی، مولا حسین نے کہا تجھے قرآن میں، مولا حسین خود کہہ رہے تھے تجھے قرآن میں اصحاب کاف کا قصہ عجیب لگتا ہے کیا؟ نواسہ رسول کا شہید کیا جانا، سر نیزے کی نوک پہ چڑھایا جانا عجیب نہیں لگتا؟ تو شہادت کی گواہی دے رہے تھے کہ شہید کون ہے؟ زندہ ہے۔ پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، سخاوت ہو تو ایسی ہو سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، پیغمبر بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ پھر یہ قافلہ یہاں سے چلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے امام زین العابدین ان کی قیادت میں جب یہ قافلہ پہنچا دمشق کے بازار میں، بازار دمشق میں، تو یہ قافلہ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ گھروں کی چھتوں پہ راستے میں دیکھنے کے لیے آئے۔ یزید نے اعلان کرا رکھا تھا کہ باغی ہیں اور یہ باغی لوگ آ رہے ہیں، دیکھو میں نے ان کے ساتھ عشر کیا کیا۔ تو لوگ سارے جمع تھے، گھروں کی چھتوں پر بھی تھے، گھروں بازاروں میں بھی موجود تھے۔ تو وہاں پہ قافلہ تھوڑی دیر کے لیے رکا تو ایک عورت آئی، ایک عورت آئی، اس کے پاس کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، کپڑے بھی تھے۔ اس نے آ کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں وہ چیزیں آ کے پیش کی۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کربلا سے مدینہ سے چلے، مکہ سے ہوتے ہوئے پھر ہم کربلا میں پہنچے، کربلا سے ہم شام کی طرف آئے، ہمیں ان چیزوں، ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں تو یہ کہاں سے؟ اس نے کہا یہ مجھے کسی نے میرے ہاتھ سے بھیجی ہیں، بھیجنے والی کوئی اور ہے، میں لانے والی ہوں۔ فرمایا جب تک وہ بھیجنے والی نہ آئے اس وقت ہم یہ چیزیں قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ عورت گئی، اس نے جا کے کہا، تو وہ بوڑھی عورت نحیف ضعیفہ وہ آئی، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ تو یہ طریقہ چلا آ رہا تھا اور تم ہمارے ساتھ اتنی اچھا سلوک کر رہی ہو، اچھا سلوک کر رہی ہو، بتاؤ تم ہو کون؟ اس نے کہا میں اور نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں شہر رسول میں رہی ہوں، میں مدینۃ المنورہ میں رہی ہوں، اور میں سیدہ خاتون جنت پاک کی نوکرانی ہوں، ان کی کنیزہ ہوں، ان کی غلامہ ہوں، ان کی خدمت میں ساری زندگی میں نے گزاری ہے۔ اور جب میں ان سے اجازت لے کے آنے لگی تو وہ جانتی تھی کہ میں شام کی رہنے والی ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ سیدہ کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا، دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو، مجھے کوئی وصیت کوئی نصیحت فرمائیں۔
تو سیدہ خاتون جنت پاک نے فرمایا تھا کہ بیٹی اگر کوئی قافلہ نظر آئے، کوئی قافلہ نظر آئے تو اس قافلے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اتنی زندگی بیت گئی، کبھی میں نے قافلہ، آج مجھے پتا چلا کہ قافلے والے آئے ہیں تو میں سیدہ خاتون جنت پاک کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں۔ تو آپ نے وہ چیزیں لی تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، پر ہم ہاتھ بلند کریں گے، رب ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، تیری کوئی خواہش ہو تو بول۔ اس بوڑھی عورت نے کہا بس اور کوئی خواہش نہیں۔ لیکن جب میں وہاں سے آئی تھی تو اس آنگن میں چھوٹے چھوٹے زینب، حسن اور حسین تھے، چھوٹے چھوٹے وہ بچے تھے۔ بس میری ایک حسرت ہے، ایک خواہش ہے، اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دے جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں۔ سیدہ زینب پاک نے فرمایا کہ خوش ہو جا کہ جو تیرے سامنے کھڑی ہے وہ علی کی بیٹی سیدہ زینب ہے، اور وہ جو سر تجھے نظر آ رہا ہے وہ میرے بھائی حسین کا ہے۔ یہ قافلہ جب بعد میں ختم کرنے لگا ہوں، یہ قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو دربار یزید میں یزید نے سیدہ زینب سے سوال کیا، کہا من انتے، تو کون ہے، اپنا تعارف کرا، اپنا انٹروڈکشن کروا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ یہ علی کی بیٹی ہے، حسن و حسین کی بہن ہے، اونو محمد کی ماں ہے، جانتا تھا، پر لانتی ہوتا ہے۔ اس نے کہا من انتے، تو کون ہے؟ تو سیدہ زینب نے جو جملہ کہا، انہوں نے کہا انا کثرت نقطۃ التی ہی تحت الباء۔ کیا کہا؟ انا کثرت نقطۃ التی ہی تحت الباء۔ کہا یزید قرآن پڑھا ہے، قرآن میں جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ میں جو بے ہے، با کے نیچے جو نقطہ ہے، کہا وہ نقطہ میرا بابا علی ہے، اور اس نقطے کے نیچے جو زیر ہے وہ سیدہ زینب ہے۔ یزید کہنے لگا دیکھ میرا نام باقی، میرا کام باقی، میں نے کہا تھا نا حسین ختم ہو گیا، حسینی ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ میں نے کہا تھا نہ جھگڑو میرے ساتھ، نہ لڑائی کرو، اب کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ بکواس کر رہا تھا کہ مسجد سے اذان کی آواز بلند آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کہے نا تو سیدہ زینب نے کہا لعنتی سن، یہ تیرے بابے کی نہیں، یہ ہمارے نانے کی تعریف ہو رہی ہے، اور صبح قیامت تک تعریف ہوتی رہے گی ہمارے خاندان کی، ہمارے نانے کی، اور ان کا سکہ جو ہے وہ بلند ہوتا رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، حسین کل بھی باقی تھے، آج بھی باقی ہے، یزیدیت کل بھی مردہ تھی، آج بھی مردہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھے۔ اور اقبال نے اسی کو کہا تھا حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہیں، حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہیں، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ۔ فرمایا حسین آج بھی زندہ ہے، تابندہ ہے، درہ زندہ ہیں۔ اور اقبال نے کہا کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی حصول، کٹ کے چڑھ جائے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ آج جو لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو آزادی کے لیے کھڑے ہیں، وہ اسوہ شبیری کو سامنے رکھ کے، اور جو اسوہ شبیری کو سامنے رکھتے ہیں پھر وہ جھکتے نہیں ہیں، پھر وہ بکتے نہیں ہیں، پھر لوگ جو پیشن گوئی کرتے ہیں کہ 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، وقت آئے گا یہ پھر سر اٹھائیں گے، یہ پھر اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ پھر دنیا دیکھنے پر مجبور ہوئی، جن کو کل ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی آج ان کو سلام کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا اسوہ حسینی کے سبب ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نظر، علی المرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا،
امام علی مقام امام حسین پاک سے اپنا تعلق، اپنی عقیدت، اپنی محبت رکھے، یہی محبت کام آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب آل بیتی نافع فی سب مواطن احوالہم عظیمہ عند الوفات عند القبر عند النشور عند الکتاب عند المیزان عند الصراط عند الحساب۔ سرکار نے فرمایا میری آل سے محبت کرنے والے کو یہ محبت 7 جگہوں پر کام آئے گی۔ حب آل بیتی نافع فی سب مواطن، 7 جگہوں پہ کام آئے گی۔ احوالہم عظیمہ، وہ چھوٹی چھوٹی جگہ نہیں ہیں، بڑی جگہ ہیں جہاں پہ عظیم کو سرکار نے فرمایا بڑی جگہوں پہ کام ہے۔ کہاں؟ ہند الوفات، فرمایا مرتے ٹائم اہل بیت اطہار کی محبت کام آتی ہے۔ جو اہل بیت کا محب ہوتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا ہند الوفات ہند القبر، قبر میں محبت کام آئے گی۔ جب فرشتے آئیں گے نا پوچھیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس سے کہا جائے گا یہ پنجتن پاک کا غلام ہے۔ فرمایا ہند النشور، جب قبروں سے باہر آئیں گے، فرمایا سارے قبروں سے باہر نکلیں گے پر جو پنجتن کے غلام ہے وہ شام سے نکلیں گے، پوچھیں گے یہ کون ہے، کہا جائے گا یہ پنجتن پاک کے غلام ہے۔ ہند الحساب، حساب کے وقت۔ ہند الکتاب، جب نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ ہند المیزان، جب ترازو پہ رکھا جائے گا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، بات اور مختصر کروں۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے گناہ ہوں گے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے۔ کتنے؟ 99 رجسٹر ہوں گے۔ ایک رجسٹر کی موٹائی زمین سے لے کر آسمان تک، اتنے گناہ ہوں گے۔ وہ رجسٹر لائے جائیں گے، ساتھ بندے کو لایا جائے گا۔ رب فرمائے گا بندے دیکھ، وہ بندہ کہے گا مولا میرے ہیں۔ رب فرمائے گا نہیں، ہو سکتا ہے فرشتوں نے لکھ دی ہوں، وہ کہے گا نہیں میرے ہیں۔ رب فرمائے گا ہو سکتا ہے ویسے لکھے گئے، وہ کہے گا نہیں رب میرے ہیں، جو تیری مرضی ہے جو میرے ساتھ سلوک کر۔ رب فرمائے گا نہیں، ناانصافی نہیں ہوگی، عدل ہوگا۔ فرمایا اس کے نامہ اعمال کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھو، اور بطاقہ کا لفظ ہے حدیث میں، کاغذ کا ایک ٹکڑا، پرچی، یہ جو کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا، پرچیاں ڈالتے ہیں، چھوٹی سی پرچی، تو بطاقہ اس کو کہتے ہیں۔ تو کہا وہ پرچی جو ہے وہ اٹھا کے ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھو۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ بندہ کہے گا مولا 99 رجسٹر اتنے موٹے ایک طرف اور یہ کاغذ کی ہلکی سی پرچی یہ اس طرف، مولا بس مجھے دوزخ میں بیرا۔ فرمائے گا نہیں وزن کرو۔ تو سرکار فرماتے ہیں 99 رجسٹر ایک طرف ہوں گے، کاغذ کا وہ پرچی وہ بطاقہ پلڑے کے دوسرے طرف رکھی جائے گی۔ جب وزن کیا جائے گا تو کاغذ کی پرچی وزنی ہوگی، کاغذ کی پرچی وزنی ہوگی۔ رب کہے گا جنت لے جاؤ، جنت لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا مولا جنت جاؤں گا، پر بتا تو صحیح اس کاغذ کی پرچی میں ایسا کمال کیا ہے کہ 99 رجسٹر ہلکے پڑ گئے ایک اس پرچی میں۔ رب فرمائے گا، حبیب فرماتے ہیں رب فرمائے گا بندے تو نے جو زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد کا ایک دفعہ کلمہ کا، جو ایک دفعہ کلمہ پڑھے اس کی یہ شان ہے، جو کلمہ بچا کے دے وہ حسین کتنی شان والا ہوگا۔ اور کا 7واں مقام جو ہے ہند الصراط، پل صراط سے جب پنجتن پاک کے غلام گزریں گے تو پوچھا جائے گا یہ پوچھا جائے گا نبیوں کی جماعت ہے، کہا جائے گا نہیں۔ پوچھا جائے گا یہ صدیقین کی جماعت ہے، کہا جائے گا نہیں۔ پوچھا جائے گا یہ شہداء کی جماعت ہے، کہا جائے گا نہیں۔ پوچھا جائے گا یہ صالحین میں سے ہے، کہا جائے گا نہیں۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جو اتنی رفتار کے ساتھ گزر رہے ہیں، کہا جائے گا یہ پنجتن پاک کے غلام۔ اور ان سے محبت اور جو ان سے بغض رکھے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابغضنا آل البیت حاشر اللہ یوم القیامت یہودیا، فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا قیامت کے دن رب اس کو یہودیوں کی صف میں اٹھائے گا۔ صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا حضور وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، اگر وہ بغض رکھنے والا نمازی ہو، روزہ دار ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، حاجی ہو، غازی ہو، فرمایا اتنی شانیں رکھنے والا ہو، وہ اگر بغض رکھے تو سرکار نے فرمایا وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ نمازی ہو، روزہ دار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، غازی ہو، جہادی ہو، کچھ بھی ہو، اگر اہل بیت سے بغض رکھے گا تو وہ یہودیوں کی صف میں ہوگا۔ رب ذوالجلال ہمیں آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے شبیر کا غم تو سیدہ زارا دعا کریں گی، چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر، امام گربو تراب ہوگا قبر کی مٹی
عیا کرے گی دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جسے نانے جبی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر وما توفیقی الا باللہ. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.